اس حکومت کو اب تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں، تو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس پرفارمنس کو؟ میں کہتا ہوں اس ملک میں ہم نے ہر طرح کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، جمہوریت کا بھی، آمریت کا بھی، 1 یونٹ کا بھی، ڈیولوشن کا بھی، تو اب یہ نیا تجربہ ہم کر رہے ہیں ہائبرڈ ریجیم کا. تو کیا آپ کے خیال میں اس کے میرا خیال ہے ابھی پازیٹیو ایک اور تجربے کی طرف ابھی حال ہی میں جنرل طارق خان صاحب نے اشارہ کیا ہے. وہ تجربہ بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سے 40 صدارتی نظام دیکھنے کے باوجود وہیں کا وہی ہے. مجھے تو یہ خیال آتا ہے کہ وہ فائل ہی بدل لیا کرے، ان کے اندر سے اس کو کوئی نئے الفاظ ہی پہنا دیا کرے، پرانی فائلیں جو ہیں انہیں کو چھانٹ کے کھٹ کر کے جب کوئی اپنی لائی ہوئی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلانی صدارتی نظام لے آئے، ہم یہ چلا لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 3.5 سال جو ہیں میں اس ہائبرڈ رجیم کو، میں نے پہلے بھی یہ بات کئی بار کہی ہے کہ میں بڑی شکر گزار ہوں اس رجیم کی، اور میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ اس ہائبرڈ رجیم نے سب کو جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے. بالکل، I totally agree. جو صحافیوں کے لبادے میں سیاسی ایجنٹ تھے ان کو بھی کھول کے رکھ دیا ہے، جو سیاست دانوں کے لبادے میں رہنما تھے ان کو بھی کھول کے رکھ دیا ہے، جو بڑے بڑے طاقتور با اختیار مقتدر اسٹیبلشمنٹ کے حلقے تھے ان کو بھی کھول کے رکھ دیا ہے، جو ایک کیا کہتے ہیں فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے تھی، ایک نقلی قسم کے ہیروز ہم نے تخلیق کروائے پچھلے کچھ عرصے میں، ان کو بھی کھول کے رکھ دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہائبرڈ رجیم بڑا ایک سمجھنے والوں کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ اشارے ہوتے ہیں موجود، تو یہ پاکستان کی عوام کو بہت کچھ سمجھا گیا ہے یہ ہائبرڈ رجیم. تو ان میں ایک تو میری یہ تھنکنگ ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس دوران ہمارے اخلاقیات کا، ہماری معیشت کا، ہماری معاشرت کا، ہماری ثقافت کا، ہمارے درس و تدریس کا، ہمارے انٹلیکچول اثاثوں کا جس طرح سے نقصان ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پہ زیادہ سمجھانے کے لیے ہمیں یہ ہائبرڈ رجیم جو تھا، نہیں آئی ایم شور کہ جن لوگوں نے یہ رجیم لایا ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، ان کو بھی مجھے تو پتا چل گیا ہوگا کہ جو کیا ہے. ایڈوانٹیج لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم یہ سننا شروع ہوئے تھے کہ اس ملک میں جو ہے وہ ایک ایسی کرشماتی شخصیت آنی چاہیے حکمران کے طور پر جو ایک دم سب کچھ ٹھیک کر دے. اور یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا تھا کہ بس اسی طرح کی شخصیت جو ہے وہ راتوں رات سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے، ان لوگوں کی تسلی نہیں ہونی تھی جب تک یہ تجربہ ایک دفعہ ہو نہ جاتا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. اور دیکھیے آپ بھان سرزمین سے جو ہے وہ جتنا مرضی آپ خوشہ گندم اگا لیں گے وہ کتنی آپ کو انرجی دے گا. تو آپ نے سسٹم کو ہی بھانج کر دیا ہے، آپ نے اس نظام کو ہی جو ہے وہ بالکل فارغ کر دیا ہے. تو کتنی کوشش کریں گے کیا آپ لے کے آئیں گے. تو جب چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر بننا شروع ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ جو چیزیں بگڑی ہیں اس سے زیادہ نہ بگڑیں اور اسی میں کوئی اصلاح ہو، اور اسی کے اندر جو ہے وہ سمجھ سے اب کام لیا جائے کہ اس ملک کے اندر جو ایک فری ول ہے، جو صحیح ڈیموکریسی ہے وہ لوگوں کو دی جائے. کیونکہ آپ اس ملک کو نہ چائنا بنا سکتے ہیں، نہ سعودی عرب بنا سکتے ہیں، نہ کوئی اور ملک بنا سکتے ہیں جن کو آپ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو 70 سالوں میں 40 سال مارشل لاء میں رہا ہے، اور پھر اس کے اندر ریزیلینس ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر جمہوریت ختم نہیں ہوئی. آج بھی الیکشن ہوگا تو لوگ جو ہے وہ قطار میں لگ کے کھڑے ہو کے ووٹ ڈالیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹس اب ختم ہونے چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں کم از کم ایک اچھے روشن خیال لبرل پروگریسو پاکستان میں زندہ رہ سکیں.